نحمد اللہ علی توفیقہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ صدگرامی قدر معزز حاضرین، جس طرح ہماری شریعت میں عبادات کی اہمیت ہے، اسی طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں احادیث کی بنیاد کے مطالعہ پر مسلمانوں کے 23 حقوق بیان فرمائے۔ اگر ہم ان حقوق کو ایک ہی لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ محبت ہوگا، جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور اس سے محبت کرے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں باہمی جنگ و جدل اور خون خرابہ نہیں ہوتا۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں نسلی اور لسانی تعصبات نہیں ہوتے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کی عصمت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں بغض و عناد اور حسد و کینہ نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے نے سچ کہا ہے، محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے، محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ ہے تسکین دل رجوع ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ عالی وقار سچ تو یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے محبت نہ پیدا ہو۔ محبت کے بعد مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جان کو تحفظ دیا جائے۔ اسلام ہر کلمہ گو مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ مسلم کی عظمت و حرمت کو جاننے کے لیے اس منظر کو نظروں کے سامنے لائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے تھے، وہ کعبہ جو مرکز تجلیات ہے، وہ کعبہ جو لاکھوں دلوں کا انوار ہے، وہ کعبہ جو سبز انوار ہے، وہ کعبہ جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی، وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل ہوا، وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے کرتے ہیں، وہ کعبہ جس میں جنت کا ایک ٹکڑا حجر اسود دست ہے، وہ کعبہ جس کا انحدار نظم ہستی کے اختتام کی علامت ہے۔ اس کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا، مجھے معلوم ہے کہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن مسلمان کی عظمت و حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ ہے۔ جہاں کے بعد مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال جائز نہیں مگر اس وقت تک جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مسلمان بیمار مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے باغیچہ ہوگا جو رحیم و کریم آقا ایک طائف کو صرف اسی لیے بخش دیتے ہیں کہ اس نے ایک پیاسے کتے پر شفقت کرتے ہوئے اسے پانی پلایا تھا۔ کیا وہ ایک کلمہ کو مسلمان پر شفقت و محبت کرنے والے کو اپنی مغفرت رحمت سے محروم رکھے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت کرنے والے کو آخرت میں تو نوازے گا ہے، دنیا میں بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو مسلمانوں پر چند بڑے حقوق ہیں، لیکن مسلمانوں کے یہی حقوق نہیں بلکہ مختلف وصیتوں میں مسلمانوں کے مختلف حقوق ہیں۔ مسلمان اگر یتیم ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے پیار کیا جائے، اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے، اس کی صحیح نہج پر پرورش کی جائے۔ مسلمان اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ مسلمان اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے۔ مسلمان اگر آپ کا خادم ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کو اچھا طعام اور لباس دیا جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ کھانے میں شریک
کیا جائے. مسلمان اگر عالم دین ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, اس کے دینی مسائل میں استفادہ کیا جائے. مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت اور دل لگی والا معاملہ کیا جائے. مسلمان اگر سفر میں ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خدمت میں مسابقت کی جائے اور زائدہ ضرورت چیز اس کو دے دی جائے. اور اگر وہ پیدل ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اپنی سواری پر اس کو بٹھا لیا جائے. مسلمان اگر آپ کا مالک ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے, اس کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کیا جائے. مسلمان اگر آپ کا مزدور ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری اور جلدی دے دی جائے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت و نفس سے مجروح ہو. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.